الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے، لَحُسْنَ مآب، یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے، جنات عدن، باغات ہمیشگی کے، مفتحۃً، پورے کھلے ہوئے ہوں گے، لہم ان کے لیے، الابواب، دروازے، متکئین فیہا، تکیہ لگائے ہوئے ان میں، یدعون فیہا، منگوا رہے ہوں گے ان میں، بفاکہۃ، پھل، کثیرۃ و شراب، بہت سے اور مشروب، وعندہم، اور ان کے پاس، قاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والی، اطراب، ہم عمر عورتیں ہوں گی، ھذا، یہ ہے، ما توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، لیوم الحساب، حساب کے دن کے لیے، ان ھذا، بے شک یہ، لرزقنا، یقیناً ہمارا رزق ہے، ما لہ، نہیں ہے اس کے لیے، من نفاد، کسی صورت ختم ہونا۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کا جو ذکر خیر کیا گیا تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی جانب سے جو ایذا، تکالیف، پریشانی پہنچ رہی تھی، ان پر اللہ رب العالمین نے آپ کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس بات کا بھی حکم دیا تھا کہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو آپ نے مستحکم رکھنا ہے، جس طرح کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ایذا دی گئیں، تکالیف دی گئیں، پریشانیاں ان کے پاس بھی آئیں، لیکن انہوں نے صبر اور استقامت اس کو اختیار کیا۔ تو اگر آپ بھی کامیابی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو کامیابی کی یہی راہ ہے کہ جو بندہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہے، اور جو اس راستے سے بھٹک جائے گا تو اس کا انجام انتہائی برا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ھذا ذکر، یہ ذکر ہے، یعنی اس میں اسم اشارہ کے دو مفہوم علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے۔ کیا چیز نصیحت ہے؟ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ عربی زبان کے اندر ھذا، یہ ایک کلام کے بعد دوسرے کلام کی طرف منتقل ہونے کے لیے بطور فصل بھی استعمال ہوتا ہے۔ ھذا جو ہے ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف منتقل ہونے کے لیے بطور فصل استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ذالک استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الحج کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے یہ فصل کے لیے استعمال ہوا، اور اسی طرح اما بعد کے الفاظ ہیں، تو یہ ھذا یہاں پر کیا ہے، فاصلہ کرنے کے لیے آیا کہ پیچھے ذکر جو ہوا وہ کن کا تھا؟ انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ اب جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ عام مؤمنین کا ہے، عام مؤمنین، عام متقین کا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جب ان کا انجام اللہ رب العالمین نے اتنا بہتر رکھا ہے جو عام متقین ہے، تو انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام، مرتبہ، اور ان کو اللہ رب العالمین نے جو صلہ اجر دینا ہے
وہ کتنا بڑا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ہاذا یہ یہاں پر کیا ہے، فصل کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ عربی زبان کے اندر عام ہے، اس کو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ھذا ذکر، کہ یہ قرآن مجید نصیحت ہے، یہ قرآن مجید یاد دہانی ہے. یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ جو ہم نے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا، سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا، ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا، کہ صرف یہ قصے کہانیاں بیان کر دی گئی، نہیں، بلکہ یہ نصیحت اور موعظت ہے. جیسا کہ آپ نے سورت کی ابتدا کے اندر بھی پڑھا تھا، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس نصیحت والے قرآن کریم کی. تو یہ قرآن کریم کیا ہے؟ نصیحت ہے، موعظت ہے. تو ھذا ذکر، اس سے مراد یا تو قرآن مجید ہے کہ یہ قرآن کریم مکمل طور پر نصیحت ہے، یا پھر یہ فاصلے کے لیے آیا ہے ھذا، کہ وہ ذکر تھا انبیاء کرام علیہم السلام کا، جنہوں نے صبر اور استقامت کو حرز جان بنا رکھا تھا، اور پھر دیکھیں ان کے اچھے عمل کو اللہ رب العالمین نے ان کے کردار کو ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا، اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے وہ مشعل راہ بنا دیا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان کی طرح ایذاؤں پر، تکالیف پر صبر کو اختیار کرنا ہے تو کامیاب ہوگے، وگرنہ نہیں. اور دوسرا کیا ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، بے شک متقی لوگوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے. متقی کن کو کہا جاتا ہے؟ جو اعمال کے اندر، اخلاق کے اندر، اعتقاد کے اندر ممنوعات کا ارتکاب نہیں کرتے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے ان کے مرتکب نہیں ہوتے، اور جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کو اختیار کرتے ہیں، مأمورات کو اختیار کرتے ہیں اور ممنوعات سے بچتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے متقی، پرہیزگار. اور پھر اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ایک اور آسان الفاظ کے اندر آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی ایک ایسی وادی سے، ایک ایسے راستے سے گزر رہے ہوں جو انتہائی تنگ راستہ ہو، اور وہ راستہ بھی جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہو، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں. اب وہاں سے گزرتے ہوئے انسان کس طرح گزرتا ہے؟ اپنے دامن کو محفوظ کرتا ہوا، بچاتا ہوا، بڑی احتیاط سے، آرام سے وہاں پر وہ قدم رکھتا ہے، اپنے کپڑے کو دیکھتا ہے، اپنے جسم کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق وہ وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے کہ کہیں میں الجھ نہ جاؤں، کانٹا کہیں مجھے چبھ نہ جائے، میرے جسم کو چیر نہ دے، میرے کپڑے کو نہ پھاڑ دے. تو اسی طرح اس دنیا کے اندر انسان نے زندگی گزارنی ہے، وہ اسی طرح گزارنی ہے کہ شہوات سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہوا، بچاتا ہوا، اللہ کی منہیات جو ہیں، ممنوعات جو ہیں، ان کے ارتکاب سے دور رکھتا ہوا، مأمورات پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو گزارے. اور صرف یہ نہیں بلکہ جب کوئی تکلیف آئے اس راستے پر تو اس کے اوپر پھر وہ بندہ صبر بھی کرے. تو متقی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا تیار کیا ہے؟ قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے اندر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیات، کیونکہ اس کے اوپر، اس موضوع پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ تقوی، پرہیزگاری،
اختیار کرنے کے انسان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، کیا اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا۔ تو یہ ایک لمبا موضوع ہے، بس ہم یہاں پر جو چیزیں موجود ہیں اس کی طرف ہم بات کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، یقیناً متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ حسن مآب اس کی تفسیر پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ اب وہ اچھا ٹھکانہ کس صورت کے اندر ہے؟ جنات عدن، جنات کی صورت میں۔ جنات کہتے ہیں باغات کو، جنات کیا ہے؟ باغات کو کہتے ہیں، اور اس باغ کو کہتے ہیں جس کی زمین گھنے درختوں کی وجہ سے نظر ہی نہ آئے۔ اب پھر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنات جمع کیوں لایا گیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت بہت ساری ہیں، جیسے جنت الفردوس، جنت عدن، جنت النعیم، دار الخلد، جنت المأوا، دار السلام، علیین۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کے 10 یا اس سے زائد نام ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اس وجہ سے جنات جمع لائی گئی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت 100 درجات، جنت کے 100 درجے ہیں، ما بین کل درجتین 100 عام، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے۔ اور صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ ان فی الجنت 100 درجات، کہ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں، اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے۔ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، اور 2 درجوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جتنا آسمان و زمین کا۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، کہ جب بھی تم اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرو تو اللہ رب العالمین سے جنت نہیں مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر تمام لوگ ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو وہ ان سب کے لیے کیا ہے؟ کافی ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ جنت کے درجات بنائے ہیں، اور یہ جنت کا سب سے ادنا درجہ اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا، جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والے شخص کو اللہ رب العالمین نے عطا کرنا ہے۔ تو اس لیے ان درجات کی بنا پر جنت کا لفظ جو ہے وہ جمع لایا گیا ہے۔ آگے ہے عدن، عدن کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ قرار پکڑنا، ٹھہرنا۔ جو کان ہوتی ہیں ان کو بھی عربی زبان میں المعدن اسی لیے کہتے ہیں کہ جواہرات کے ٹھہرنے اور پائے جانے کی وہ جگہ ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو بنایا تو اس میں ایسے انعامات رکھے جنہیں آنکھوں نے نہیں دیکھا، نہ کانوں نے ایسا کبھی سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ پھر جنت عدن سے اللہ رب العالمین نے فرمایا بات کرو، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً ایمان والے فلاح پا گئے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب الاحبار سے پوچھا جنت عدن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المؤمنین، یہ جنت میں سونے کے محل ہیں جن میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور ائمہ عدل ٹھہریں گے۔ اس کو امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے۔ جنات عدن باغات ہوں گے ہمیشگی کے، مفتحۃ لہم الابواب، مفتوحۃ اس کا معنی ہوتا ہے کھلے ہوئے، اور مفتحہ یہ باب تفعیل سے ہے، تو اس لیے یہاں پر مبالغے کی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ پورے کھلے ہوئے، مکمل طور پر کھلے ہوئے ہوں گے۔ لہم الابواب ان کے لیے دروازے، اب ان کے لیے دروازے پورے کھلے جائیں گے
جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ باب الصلاح، باب الریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، ٹھیک ہے۔ ان 4 دروازوں کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کوئی تمام دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے امید ہے تم ان میں سے ہوگے۔ تو اس کے علاوہ اور کون سے دروازے ہیں؟ جیسے باب الحج ہو گیا، باب الکاظمین الغیظ، اور باب المتوکلین، باب الذکر، باب العلم، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے پھر 8 دروازوں سے زائد کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ باب التوبہ، باب الزکاة، باب العمرہ، باب الصلہ، باب الراضین۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اعمال صالحہ 8 نہیں ہے، اس سے زیادہ ہیں۔ تو دروازے کی وسعت کا اندازہ آپ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق لگائیں، اگرچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کیا ہے؟ ضعیف قرار دیا ہے کہ ایک دروازے کی وسعت تیز رفتار گھوڑے کے 3 دن دوڑنے کی مسافت کے مطابق ہے، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح عتبہ بن غزوان وہ بیان کرتے ہیں کہ دروازوں کے دونوں پارٹوں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے۔ جب اہل جنت میں جائیں گے تو جنت کے دروازے کیا ہوں گے؟ ان کے لیے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں گے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دروازے جنت کے بڑے دروازوں کے اندر ہوں گے۔ جنت کا جو بڑا دروازہ ہے اس کے اندر یہ دروازے ہوں گے، اور اس کی تائید میں وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن انبیاء میں سے سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا، تو دروازے کا جو محافظ ہے وہ کہے گا آپ کون ہے؟ تو میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے ہرگز کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اہل جنت جب باب جنت پر پہنچیں گے تو اسے بند پائیں گے، تو وہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ شفاعت کریں گے، اور آپ کے کہنے پر وہ جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو مرکزی اور بڑا دروازہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کھلوائیں گے، لیکن جنت کے اندرونی دروازے وہ پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں گے۔ یعنی جیسے آپ مہمان کے لیے دروازہ کھول کر اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جنت کے جو منتظمین ہوں گے وہ دروازے کھول کر ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عامہ کے علاوہ دوسری شفاعت جنت کے داخلے کے بارے میں ہوگی، اور فرماتے ہیں ہاتان شفاعتان خاصتان لہو، یہ دونوں شفاعتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ جنت اہل ایمان کے قریب کر دی جائے گی۔ تو اہل جنت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے ہمارے ابا جان جنت کا دروازہ کھلوائیں، تو وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں ہے، تم میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، لیکن وہ بھی یہی بات فرمائیں گے کہ یہ میرا منصب نہیں ہے، تم موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ۔ تو وہ سب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، تو وہ بھی یہی بات بیان فرمائیں گے کہ یہ میرا منصب نہیں ہے، تم عیسیٰ روح اللہ کے پاس جاؤ۔ تو جب سب لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی بات کہیں گے یہ میرا منصب نہیں ہے، تو پھر سب لوگ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے، تو آپ کو اس کی اجازت دی جائے گی اور آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اس لیے شفاعت کے یہ دونوں شرف کس کے لیے ہے؟
اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو ہی عطا کیے ہیں۔ اور الابواب یہاں دراصل کیا ہے؟ ابوابہا، اس کی ضمیر کو حذف کر کے اس کے بدلے میں الف لام لگا دیا گیا، کیوں؟ فإن الجنۃ ہی المأوا، مأوا اصل میں کیا تھا؟ مأواہ، ٹھیک ہے۔ مفتحۃً، اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اہل جنت دروازہ خود نہیں کھولیں گے، بلکہ ان کی آمد پر دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوں گے۔ یا پھر اس کا امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل جنت حکم دیں گے کھل جاؤ تو دروازے کھل جائیں گے، جب بند کرنا چاہیں گے تو فرمائیں گے بند ہو جاؤ تو وہ بند ہو جائیں گے، یعنی گویا کہ جنت کے دروازے کھولنے کے لیے ان کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ صرف وہ اشارہ کریں گے یا حکم دیں گے، فوراً وہ دروازے کھل جائیں گے۔ اور اہل جنت کے لیے دروازہ جو کھلا رکھنا ہے، اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ان میں ان کے اختیارات اور تصرفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ چاہیں گے آئیں گے، اور جنت میں جہاں چاہیں گے انہیں بیٹھیں گے۔ فرشتے خدام ہر وقت اللہ تعالیٰ کے تحائف لے کر ان کے سامنے پیش ہوں گے، کبھی بھی یعنی وہ یہ نہیں ہوگا کہ ان کو رکاوٹ پیش کی جائے گی، ہر وقت ان کے لیے جنت کھلی ہوئی ہے، دروازے اس کے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جنت کیا ہے؟ دار الامن ہے، وہاں کسی قسم کا نقصان کا کوئی خطرہ نہیں، جیسے دنیا میں چور و چکوں کا انسان کو ڈر ہوتا ہے، اب اس لیے ان کے دروازے کیا ہیں؟ کھلے ہوئے۔ اور جہنم اس کے مقابل میں آپ دیکھیں گے ان کے دروازے ان کے اوپر بند کر دیے جائیں گے، تاکہ جہنم سے نکلنے کی جو امید ہے وہ ان کی ختم ہو جائے۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، تو جہنم کے دروازے بند کر کے ان کے اوپر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے۔ جنت نئی جگہ ہوگی، لیکن اہل جنت کے لیے اپنی اپنی جگہ پہنچنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یخلص المؤمنون من النار، مومن آگ سے گزر جائیں گے، فیحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار، تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا۔ فیقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بینہم فی الدنیا، تو وہ ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا بدلہ لیں گے جو ان کے درمیان دنیا میں ہوئیں۔ حتی اذا حذبوا ونقوا، جب وہ خوب پاک صاف کر دیے جائیں گے، اذن لهم فی دخول الجنہ، تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، لأحدهم اہدی بمنزلہ فی الجنہ منہ بمنزلہ کان فی الدنیا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے گھر کا راستہ اس سے زیادہ معلوم ہوگا جتنا اسے دنیا میں اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارا گھر کہاں ہے، کیونکہ وہ محلات ایک جیسے ہونے کے باوجود بھی ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، وہ اپنے ٹھکانے میں اپنے جگہ پر جائیں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا، اب اس میں اللہ رب العالمین مزید ان کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جنتوں کے اندر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی بالکل اطمینان کے ساتھ، شاہانہ انداز کے ساتھ، وہ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ گاؤ تکیے کس پر لگے ہوئے ہوں گے؟ وہ قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر آتا ہے متکئین فیہا علی الارائک، تختوں پر، اور ایک جگہ پر ہے متکئین علی سرر مصفوفہ، ایسے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جو قطاروں میں بچھائے ہوئے ہیں۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، ایسے قالینوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جو سبز ہیں اور نادر نفیس ہیں۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، ایسے بستروں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل قریب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سورہ یاسین کے اندر مزید اس کی تفصیل موجود ہے۔ یدعون فیہا،
بفاکہۃ کثیرۃ و شراب، صرف یہ نہیں کہ وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، بلکہ وہاں پر بہت سے پھل مشروب منگوا رہے ہوں گے، جب چاہیں گے منگوائیں گے، خدام لا کر ان کے سامنے پیش کریں گے، وہ پئیں گے۔ کثیرہ، اس میں ایک تو جنتی پھلوں کی انواع اور اقسام کی طرف اشارہ ہے، اور مشروبات بھی کئی قسم کے ہوں گے۔ اور فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ تو اس کے اندر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان ان نہروں کے بارے میں جو ہے اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا۔ اور اسی طرح پیچھے آپ سورہ صافات کے اندر بھی پڑھ کر آ چکے ہیں، آیت نمبر 42 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی، اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون وعندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے کھانے پینے کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ یہاں پر پڑھنے سے تو یہ محسوس ہوتا ہے شاید کہ ہم نے وہ نعمتیں دیکھی بھی ہیں، لیکن فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا ہے۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو یہ الفاظ ہیں کہ لا یعلمہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی رسول جانتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں تیار کی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھوڑا سا اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے سامنے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کو استعمال کرنے والا بنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا، آمین۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نگاہ نیچے رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی، یعنی اب اہل جنت کا مسکن اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جنت کے معقولات مشروبات ذکر کرنے کے بعد جو انسان کی فطری ضرورت ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے لیے ہم نے ہم عمر عورتیں تیار وہاں پر رکھی ہیں، اور خاص طور پہ یہ صفت یہاں پر ذکر کی کہ قاصرات الطرف، نگاہ کیا ہوں گی، نیچے رکھنے والی ہوں گی وہ، اور اطراب ہم عمر ہوں گی۔ یہ اطراب تربن کی کیا ہے، جمع ہے۔ تراب کس کو کہتے ہیں، مٹی کو۔ مراد کیا ہے کہ ایسی ہم عمر جو بچپن میں مٹی کے ساتھ کھیلتے رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی مادہ سے ہے تریبہ، جس کا معنی ہوتا ہے سینے کی پسلیاں، یخرج من بین الصلب والترائب۔ اور اطراب اس کا معنی پھر کیا بنے گا، ہم عمر، یعنی گویا وہ عورتیں اپنے خاوندوں کے لیے اس طرح مساوی اور مماثل اور ہم مزاج ہوں گی جیسے سینوں کی ہڈیوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ وہ اہل جنت کی ہم عمر ہی نہیں ہوں گی بلکہ سب عورتوں کی عمریں بھی برابر ہوں گی، اور حسن و جمال میں بھی وہ سب کی سب برابر ہوں گی، تاکہ کوئی جنتی کسی دوسرے کی بیوی کو دیکھنے کا تصور بھی نہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاذ بن جبل اور سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ اہل جنت کی عمریں 33 سال ہوں گی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کا قد آدم علیہ السلام کے قد کے برابر 70 ہاتھ ہوگا۔ حسن و جمال سیدنا یوسف علیہ السلام کی مانند ہوگا، اور ان کا دل سیدنا ایوب علیہ السلام کے دل کی طرح ہوگا۔ تو کیا ہے، جنت کی عورتوں کی عمر 33 سال۔ پھر جنت میں مرد اور عورتوں کی عمروں میں توافق سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زوجین کا مابین عمر میں تناسب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے نکاح میں پائیداری ہوتی ہے، رشتہ نکاح زیادہ خوشگوار ہوتا ہے۔ اور مسائل اور مشاکل کیوں پیدا ہوتے ہیں، بسا اوقات جب عمروں کے اندر توافق
نہیں ہوتا، عمروں کے اندر فرق ہو جاتا ہے، پھر وہ مسائل ان کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا حساب کے دن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم نے جزا کے طور پر، بدلے کے طور پر قیامت والے دن تمہیں اللہ رب العالمین نے تقوی پرہیزگاری کے بدلے کے اندر باغات دینے ہیں جن کے دروازے ہمیشہ کے کھلے ہوئے ہوں گے، اس میں ہر طرح کا پھل، ہر طرح کا مشروب تمہارے پاس موجود ہوگا، پھر تمہارے لیے ہم عمر عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچے جنہوں نے رکھی ہوئی ہوں گی۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے کیوں دیا ہے ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ اس لیے ہے کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب وعدہ کس کے زبانی کیا گیا؟ یا تو انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانی، یا پھر جب فرشتے روح کو قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، ٹھیک ہے۔ اور کفار کو اللہ فرشتے کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ تو فرمایا ھذا ما توعدون لیوم الحساب، لیوم الحساب سے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ قیامت پر ایمان تمہارا موجود تھا، تو اس دن کا تمہیں یقین تھا، تو آج اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیزیں دے رہا ہے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ہمارا رزق ہے جو کسی بھی صورت میں ختم ہونے والا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پھل آج ہے تو کل نہیں ہوگا، یا ابھی ہے تو اگلے مہینوں میں نہیں ہوگا، اس کا موسم ہے آگے موسم نہیں ہوگا، نہیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں ہر وقت میسر ہوں گی، سدا بہار ہوں گی، ہمیشہ، کبھی بھی ان کے اندر انقطاع آنے والا نہیں ہے، کسی بھی صورت میں وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها، اس کے پھل بھی اور اس کا جو سایہ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار، اللہ کہتے ہیں یہ تو متقی لوگوں کا انجام تھا، کافروں کا جو انجام ہے وہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے۔ پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ تیار کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم سوال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم جنت کا مطالبہ کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین سے جنت مانگتا ہے تو جنت بھی کہتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی متقین کے ساتھ انجام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے جب لے کر جائے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، شہادت کی موت اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔